ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم صدر مجلس سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرام قدر، اور نسباً فضل یمن کی مبارک بستی کے مکینوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس نہایت ہی بابرکت و سعادت مجلس میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی جیسا کہ مولانا محترم نے آپ کو بتایا، حیدرآباد کی دعوت بھی سال ہر سال سے مجھے مل رہی تھی اور میری آرزو بھی تھی آنے کی، مگر پچھلے کئی سال کی دعوتوں کے باوجود مصروفیات نے یہاں حاضر ہونے کی اجازت نہ دی، اور یہ نصیب درست بات ہے کہ محترم الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کا تھا اور ان کے رفیق کار محترم حاجی سیٹھ صاحب تھا، جنہوں نے میرے امریکہ کے سفر کے دوران پیچھے دبئی پہنچ کر استنبول، لندن، امریکہ، پاکستان ہر طرف میرے ساتھ رابطے کی کوشش کی اور بالآخر میری واپسی پر رابطہ کر کے مجھ سے حاضر ہونے کا وعدہ دے دیا۔ میں نے اپنی عدالت طبع کے بعد صرف 2 پروگرام دیے تھے اور کہا تھا کہ 10 کی شام مجلس اتحاد المسلمین کا جو بڑا خطاب اور جلسہ تھا ہو چکا وہ رکھ لیں، اور 12 تاریخ کو رات کو میلاد کمیٹی نے میلاد میدان میں جلسہ میلاد النبی اور جلسہ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اجتماع رکھا ہے وہ رکھا۔ آج کا دن میری طبیعت کی ناسازی کے باعث میں نے آرام کے لیے رکھا تھا اور جلسہ منع کر دیا تھا سختی سے، چونکہ 13 کو الگ صبح مجھے واپس جانا ہے، یعنی پرسوں الگ صبح، تو اس مبارک بستی کے کچھ نوجوان آئے اور مجھے یاد ہے ان میں سے یہ نوجوان بھی اس رات میری گاڑی کے پاس کھڑا تھا، میں اس کو شکل سے پہچان رہا ہوں۔ انہوں نے آ کے اصرار کیا کہ ہمیں پروگرام دیا جائے۔ میں آج رات خطاب کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ اصلاً اور نسباً عربوں کی اور اہل یمن کی بستی ہے، کہ یہاں نظام حیدرآباد دکن کے زمانے میں
اس فوج میں کم و بیش 10,000 کے قریب عرب و اہل یمن، جیسا کہ محترم اویسی صاحب نے مجھے بتایا، آئے تھے، وہ یہاں سیٹل ہو گئے، اور آج الحمدللہ تعالی ان کی نسلیں بڑھ کر 1 لاکھ کے قریب ان کی تعداد پہنچ چکی، اور یہ خالصتاً اہل یمن کی بستی ہے۔ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے اپنے آرام کو لات دے ماری، میں نے کہا آرام کس کام کا، اہل یمن کی بستی میں جانا ضروری ہے۔ تو سچ بات ہے، مجھے اور کچھ معلوم نہیں، میں تو اہل یمن کے لیے آنے کی نیت کر کے آیا۔ یمن جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا، مگر کئی اہل یمن مجھے مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، دیگر مختلف ممالک میں ملتے رہتے، مگر یہ کہ آج میں اس سرزمین یمن کی نسل کو 1000 کی تعداد میں ایک جگہ یکجا دیکھوں، شاید یہ موقع میری آنکھوں کو دیکھنے کا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اہل یمن کے لیے خاص طور پہ آنا کیوں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے یا بھول چکے کہ آپ اہل یمن کی اولاد ہیں؟ بھول چکے یا یاد ہے کہ آپ نسباً اہل یمن ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد دکن کی خوش قسمتی کہ نسل یمن یہاں آ کے آباد ہو۔ میں نے یہ نیت کیوں کی؟ میری نگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مقدس ہے جو ابھی کھانے سے قبل میں احباب کو سنا رہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ رخصت ہونے سے قبل کچھ لوگ شام سے آئے تھے، کچھ یمن سے آئے تھے، کچھ علاقہ نجد سے آئے تھے۔ مجلس برخاست ہونے سے قبل انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے عرض کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھا دیا اور دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت فرما، ملک شام، اور ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت فرما۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ شام کے رہنے والے تھے نہ یمن کے رہنے والے تھے، اور آپ نے کلمات یہ استعمال فرمائے کہ ہمارے ملک شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ آقا علیہ السلام نے شام اور یمن کو اپنا وطن، اپنا ملک بنا دیا۔ اتنے میں جو صاحب نجد کے بیٹھے تھے وہ بولے کہ آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ نجد کے لیے حضور اسلام نے دوبارہ دعائیہ کلمات دہرائے اور پھر فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، اور نجد کا نام نہ لیا، سبحان اللہ۔ پھر شام اور یمن کے لیے دعا کی۔ دوسری بار پھر کہا، التجا کی کہ حضور نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر اعتراض فرمایا اور دوبارہ پھر بارہ دعا کی اور فرمایا، اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما، اور نجد کو دعا میں شامل نہیں فرمایا۔ تو اس شخص کے تعجب پر اور اس کی حیرت پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ ہناک الزلازل والفتن ویدلع بہا قرن الشیطان، کہ نجد کی سرزمین پر، یعنی نجدیوں کی سرزمین پر زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور وہاں ایک شیطانی ٹولہ جنم لے گا، شیطان کا سینگ اٹھے گا، شیطانی ٹولہ جنم لے گا۔ اس لیے نجد کی دعا نہیں کی۔ اب وہ ایک الگ داستان ہے کہ نجد اور اس کی سے اٹھنے والے شیطانی ٹولے سے مراد کیا تھا اور کون تھا۔
مگر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کا فرمان کہ مولا ہمارے یمن میں برکت دے، اس میں کئی اشارے تھے۔ ایک اشارہ یہ تھا کہ حضور کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکل گئے، تب سے اہل یمن عاشقان رسول ہو گئے۔ یمن آقا علیہ السلام کے عاشقوں کا وطن ہے، عاشقوں کا ملک ہے، عاشقوں کا وطن ہے۔ اور پھر امت مسلمہ کے امام العشاق، امت مسلمہ کے سارے جہاں کے عاشقوں کے سردار حضرت خواجہ اویس کرنی کی یمن سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کے مکتب عشق نے سے ہر کسی نے عشق کا سبق سیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ یمن میں رہنے والے عاشق رسول سیدنا خواجہ اویس کرنی تھے کہ خود صحابی نہ تھے، تابعی تھے، صحابی نہ تھے، تابعی۔ سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب نہ ہوا تھا، مگر دل کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کبھی اوجھل بھی نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور رہ کر ویسے کرنی یمنی دور رہ کر غربتوں کے مزے لیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردے کی اوج میں رہ کر بے حجاب دیدار کی لذتیں لیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس سے دور بیٹھ کر مجلس کی حرارت اور تپش لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کو ان کا اتنا خیال تھا کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ ایک روز صحابہ کرام کے بڑے مجمع میں حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا، اور یقین جانیے صحابہ کرام کے سوا غیر صحابہ میں سے، تابعین میں سے کسی فرد بشر کا نام بطور خاص زبان مصطفیٰ پہ نہ آیا تھا۔ یہ شرف صحابی نہ ہو کر غیر صحابی میں سے، غیر صحابہ میں سے یہ شرف اگر کسی ایک فرد کو ملا ساری کائنات اسلام میں، تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملا کہ نہ مکہ آئے نہ مدینہ آئے، نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا نہ صحابہ نے اس وقت تک ان کو دیکھا تھا، دور رہتے تھے، کسی کو خبر نہ تھی کہ یمن کی بستیوں میں اور کرم کی گلیوں میں پھرنے والا عاشق مصطفیٰ کون ہے، کیسا ہے، کوئی جانتا نہ تھا، مگر تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں سنو، تم بھی عشق کرتے ہو مگر تمہارا عشق کیا ہے، اور تمہیں یمن کی بستی کے عاشق کا حال سناؤ، تمہیں اس کی علامت یہ ہے، اور تم اس کے عشق کا حال دیکھنا چاہو تو جانا، اس کو دیکھنا، میرا سلام پہنچانا، میری کمری پہ آنا، اور جب وہ ملے تو میرا پیغام دینا کہ مصطفیٰ فرماتے تھے میری امت کے لیے دعا کرو۔ حضرت ویسے کرنی نے آقا کی امت کے لیے دعا کی۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عائشہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملاقات کے لیے گئے، جلیل القدر سے حاصل خلفائے راشدین میں سے، اور حضرت خواجہ اویس کرنی کی دیدار ملاقات کے لیے گئے۔ مسلم شریف کے 20 صحیح مسلم حضرت اویس کرنی کے فضائل اور مناقب پر بیان، 20 صحیح خلفائے راشدین میں سے 2 جلیل القدر صحابی تھے، یمن کے عاشق کو دیکھنے گئے، اور جو کہ بات چھڑ گئی، جب گلیوں میں چلتے تو دیوانہ وار تھے، دیکھنے میں دیوانے نظر آتے، مجذوبوں کی طرح نظر آتے، فرزانے نہ تھے دیکھنے، مگر جب گلیوں میں چلتے تو بچے ان کو پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، دیوانہ اویس آ گیا، دیوانہ اویس، مجنون اویس آیا، تو یہ آقا کے مجنون تھے، کوئی لیلا کا مجنون تھا، یہ مصطفیٰ کا مجنون، پتھر مارتے۔ ایک روز آپ رک گئے، فرمانے لگے بچوں کو اگر تم نے پتھر مارنے ہی ہیں تو بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹی کنکریاں مار لیا۔ بچے تھے،
وہ بات کی تہ کو نہ پا سکے، سمجھ نہ سکے، ہنسنے لگے کہ وہ گھبرا گیا بڑے پتھروں کی درد سے، بڑے پتھروں کی ٹیسوں سے ڈر گیا، اس لیے ہمیں روک رہا ہے کہ بڑے پتھر نہ مارا کرو۔ ویسے کرنی نے فرمایا نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، ڈر نہیں گیا ہوں پتھروں سے، بات یہ ہے کہ میں ہر وقت یار کی یاد باوضو ہو کے کرتا ہوں۔ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو اس سے زخم ہوتا ہے، خون بہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں محبوب کی یاد بے وضو نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے پتھر مارو، چھوٹے پتھر مارو، جی بھر کے مارو، تاکہ زخم سے خون نہ بہے، تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام تمہارا کام بھی چلتا رہے اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ باوضو یار کی یاد بھی چلتی ہے، تمہارے پتھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے جب سنا کہ یمن سے 10,000 کے قریب افراد آئے اور یہ اہل یمن کی 1,00,000 افراد کے لگ بھگ کی بستی ہے، تو سچ بات ہے آج کا آنا کسی اور خیال سے نہیں، میں تو ویسے کرنے کے خیال سے آیا، میں تو اہل یمن کے خیال سے آیا ہوں، اللہم بارک لنا فی یمننا کے خیال سے آیا۔ اور میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں تو ہر کوئی لالچی ہے اور میں بھی ایک لالچی آدمی ہوں، لالچ سے پاک کوئی نہیں دنیا میں، لالچ سے پاک ہر کوئی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی لالچ سے کرتا ہے۔ میں ان کو بتا رہا تھا تو میرا بھی ایک لالچ ہے۔ آپ پوچھیں گے کون سا؟ پیسہ ٹکا میرا لالچ نہیں ہے، پیسہ ٹکا میرا لالچ نہیں ہے، میں دین بیچتا نہیں ہوں، تقریر نہیں بیچتا، دعوت اور تبلیغ نہیں بیچتا، اور اس پر نذرانے بھی نہیں لیتا، اس پر ہدیے بھی نہیں لیتا، اس پر پیسے بھی نہیں لیتا۔ شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے کرۂ ارضی کے 5 بڑے اعظموں میں سفر کرتا ہوں اور حضور کی نوکری کرتا ہوں، چاہتی اور کہیں سے کوئی پائی اور برمنا اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی خیال رہے کہ چھپ چھپا کے کسی سے نہیں لینا ہے، لینا ہی نہیں، یہ دروازے بند کر دیا، میری حرام کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب لیتے ہی نہیں ہے تو پھر لانا کیا، پھر جو مارا پھرتا ہوں، آرام بھی چھوڑ دیا، سفر بھی کیے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، پچھلی تکلیفوں کو بھی نہ دیکھا اور مارے بھی پھرے، اسی میں زندگی بھی گزار دی، دن بھی اور راتیں بھی، اور لالچ جو یہ نہیں، لینا بھی کچھ نہیں، تو پھر یہ ساری تکلیفیں کیوں؟ تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات بھی نہیں کہ کچھ بھی نہیں لینا، ایسی بات نہیں، لینا تو ہے پر آپ سے کچھ نہیں لینا، ان سے کچھ نہیں لینا، ان سے کچھ نہیں لینا اور آپ سے کچھ نہیں لینا، اور یہ اور آپ دے سکتے ہی کیا ہے، بے شک آپ سے کچھ نہیں لینا، مگر لینا بہت کچھ ہے۔ کس سے؟ اس سے لینا ہے جس سے ہر کوئی لے رہا۔ ہم نے ایک سودا کر لیا ہے کہ آقا آپ کے عشق کا سودا مفت بیچیں گے، آپ کے عشق کا سودا دنیا بھر کے گاہکوں کو مفت بیچیں گے، کسی سے کچھ نہ لیں گے، قیمت آپ عطا کر دیں۔ لینا فقط آقا کی ایک مسکراہٹ کو ہے، آقا کی ایک مسکراہٹ نصیب ہو جائے، عمر بھر کی کمائی مل گئی۔ ایک جملے کا انتظار ہے کہ کبھی مسکرا کے اتنا فرما دیں، اچھا بھائی تو نے ہماری نوکری کی ہے، طاہر ہم نے تمہیں اپنے کتوں میں شامل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا طاہر قادری صاحب۔ میرے نعرے چھوڑیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، حضور کی بارگاہ سے آقا کے چہرے انور کی ایک مسکراہٹ لے۔ اب ایک پنجابی بلکہ سرائکی زبان میں کرام ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بزرگ گزرے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ،
تو یہ جو آپ کے یہاں آنا نا جو ہے یمن کی بستی میں آیا ہوں، ہم نے یہ بھی اسی کھاتے میں لکھ دینا ہے، اسی کھاتے میں ہم نے کیا لکھنا ہے، لکھنے والوں نے لکھ لیا، بے شک نیت پہنچ جاتی، سبحان اللہ، بشرطے کی نیت درست جھوٹی نہ بے شک پہنچ جاتی۔ خواجہ غلام فرید ایک بزرگ ہوئے صوفی، وہ فرماتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، تپتی تھی جوگن چوتار پھرا، تپتی یعنی مستانی، مستانی ہو کر جوگن، جوگن تو آپ سمجھتے ہیں جوگی اور جوگن، بے شک کہ جوگن مستانی دیوانی جوگن بن کے چوتار پھرا، یعنی چاروں اطراف عالم کے چاروں اطراف پھروں، شرق غرب شمال جنوب ہر طرف پھروں، تپتی تھی جوگن چوتار پھرا، ہند سندھ پنجاب کے بار پھرا، سارا ہندوستان بھی پھروں، پنجاب بھی پھروں، سندھ بھی پھروں، اور بحر و بر اور صحرا بھی پھروں، جگہ جگہ پھروں۔ وہ کہتی ہے جوگر بن کے جگہ جگہ پھروں، ہند بھی پھروں، سندھ بھی پھروں، سن اس بار سے شہر بازار پھرا، صحراؤں میں بھی جا کے پھروں، شہروں میں بھی پھروں، بازاروں میں بھی پھروں، گلی کوچوں میں بھی پھروں، جگہ جگہ جا بجا ہر جگہ، ہر خیا، ہر گاؤں، ہر قصبہ، ہر جگہ پھروں۔ کیوں؟ سن بار سے شہر بازار پھرا، متا یار ملم کہیں سام سبب، گلی گلی ہر جگہ اس لیے پھروں۔ جوگنی جو پھرتی ہیں، وہ جوگی جو پھرتے تھے نا، جوگی پہلے زمانے میں، تو وہ لوگ جمع ہوتے تھے نا، ہاتھ دکھاتے تھے کہ میرا حال بتاؤ، میری قسمت کیا ہے، میری قسمت کیا ہے۔ تو کوئی خیرات دینے کے لیے آدھا دینے آ گیا، کسی نے پیسے دے دیے، کسی نے ہاتھ دکھا دیا، کسی نے دعا دے دی، تو جوگیوں کو ہر کوئی ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں خواجہ غلام فرید کہ گلی گلی کوچا کوچا اس لیے پھر رہا ہوں جوگی بن کر کہ شاید پھرتے پھرتے کسی گلی میں یار بھی ملے، شاید کوئی لمحہ ایسا آئے کہ یار بھی مل جائے۔ بے شک یہ ہے سودا۔ یہ سارا اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی دن ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ تو یمن والوں کے لیے آج کا جو خطاب ہے اس کے لیے موضوع بنیادی طور پہ ختم نبوت سے ابصار کرنا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص اور مرد کے باپ نہ، کسی بالغ مرد کے، بولیے باپ ذہن میں رکھ لیں، لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا کسی شخص کے یا کسی فرد کے باپ نہ، یہ نہیں فرمایا۔ اور میرا ماں کا محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخری نبی اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور تمام انبیاء کی آمد کو ختم کرنے والے تھے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اب اس جملے پر غور کریں، آپ نے سمجھ لیا؟ آپ پہلے زبان ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ حاجی سیٹھ یا ادریس سیٹھ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک تاجر ہے، تو اس بات کا کوئی تو وزن بنتا ہے؟ بولیے، نہیں بنتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی وہ تاجر بھی ہیں، تو تاجر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی کے بھائی نہیں ہو سکتے، 10 بھائی ہو سکتے ہیں، 5 بھائی ہو سکتے ہیں، ہر بھائی تاجر ہو سکتا ہے۔ تاجر ہونا، بھائی ہونا، کسی کا باپ ہونا، کسی کا بیٹا ہونا، یہ ایک خونی رشتہ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور تاجر ہونا یہ ایک منصب ہے، یا کوئی افسر ہے، یا انکم ٹیکس کمشنر ہے، یا کوئی گورنر ہے، یا کوئی ایم پی ہے، ممبر پارلیمنٹ ہے۔ کوئی کہے کہ یہ، کوئی شخص یہ کہے
کہ یہ اس کے کسی کے باپ نہیں ہے. بھائی یہ تو ممبر پارلیمنٹ ہے. آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا. وہ ممبر پارلیمنٹ تو ہیں کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی کے باپ بھی نہیں ہو سکتے. وہ ایک الگ چیز ہے. یہ الگ چیز ہے. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ بات آپ مثال سے سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں اور پلٹ آئیں قرآن مجید کی آیت اور اس کے اسلوب بیان کی طرف اور سمجھنے کی کوشش کریں. وہ لوگ جنہیں ختم نبوت اور ختم رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا وہ بطور خاص توجہ کریں. یہ میرا پیغام ہے. جہاں جہاں یہ کتنا پہنچ رہا ہے انکار ختم نبوت کا جس شکل میں بھی ان تک یہ بات پہنچائیں سمجھائیں. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے بلا کہ رسول اللہ بلکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور آخری نبی تھے. اب وہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا رسول ہونا اس بات کا تقاضا تو نہیں کرتا کہ وہ کسی مرد کا باپ نہ ہو. کیا جو پہلے رسول ہوئے وہ باپ نہ تھے؟ بولیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے باپ نہ تھے؟ جی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہ تھے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نہ تھے؟ ہر رسول کسی نہ کسی کا باپ بھی تھا. اور نسلن بعد نسلن صدیوں ہزارہ سال تک نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے, رسولوں کے بیٹے رسول ہوتے رہے. تو نہ ابوت کسی کا باپ ہونا نبوت کے منافی ہے نہ رسالت کے منافی ہے. ابوت جو ہے کسی کا باپ ہونا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے. تو جب اس میں کوئی نفی اور تضاد نہیں تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی تھے. اگر ظاہر نظر میں دیکھیں تو دونوں حصوں کا کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ یہ جو کہ علمی نقطہ ہے اس لیے آسان طریقے سے سمجھا کے کر رہا ہوں. جب آپ پڑھنے پر چڑھ جائیں گے پھر آسان ہو جائے گی بات ساری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں فرمایا؟ ہاں آئیے یہ آیت کریمہ شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر وہ کمال جو کسی بھی پیغمبر کو دیا, ہر کمال, ہر فضیلت جو کسی پیغمبر کو دی, ہر نعمت جو کسی بھی پیغمبر کو دی, ہر معجزہ جو کسی پیغمبر کو دیا, ہر عظمت جو کسی پیغمبر کو عطا کی, وہ ساری کی ساری چیزیں مختلف پیغمبروں کو جدا جدا دی مگر دامن مصطفیٰ میں ساری یکجا گئی. یہ حضور اسلام کی نبوت و رسالت کی ایک شان ہے. اس لیے فرمایا گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری. یوسف علیہ السلام کا حسین ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا دم ٹھوک مار کے مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء دست مبارک بغل میں رکھنا اور نور کی طرح چمکنا رکھ جاؤ. فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری آنچ خوبا ہنا دارن تو تنہا داری. میرے حبیب ہم نے کسی کو حسن دیا, کسی کو حسن و جمال بخشا, کسی کو قدرت و کمال بخشا, کسی کو اپنا خطاب و کلام بخشا, کسی کو معجزہ طور بخشا, کسی کو معجزہ دم حیات بخشا, کسی کو حیاء موتا بخشا, کسی کو ہم نے ید بیضاء بخشا, کسی کو چشموں کا پھوڑنا بخشا. ہر غرض ہم نے طرح طرح کے کمالات, طرح طرح کے معجزات, طرح طرح کی عظمتیں, طرح طرح کی فضیلتیں, طرح طرح کی نعمتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جدا جدا کر کے بانٹ دی. اور ہر کسی کی نبوت کو اپنی کسی خاص فضیلت پہ ناز ہے, ہر نبی رسول کو کسی نہ کسی خاص معجزے پر ناز ہے, اور ہر طرف الگ نعمت کے ستارے چمک رہے ہیں, الگ فضیلت کے ستارے چمک رہے ہیں, الگ معجزات
اور حسن و جمال و کمال کے ستارے چمک رہے ہیں، مگر اے میرے حبیب مصطفیٰ سارے انبیاء اور رسولوں کو معجزات اور کمالات میں منتشر متفرق کیا۔ جب تیرے تقریر کا وقت آیا وہ سارے معجزات، وہ سارے فضائل، وہ سارے خصائل، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری رفعتیں، وہ ساری سطوتیں، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے جمالات، وہ سارے کمالات جو ہر جگہ متفرق تھے، جب تیرا وجود بنایا تو سارے یکجا کر کے تجھ میں جمع کر دیے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! کوئی ایک نعمت ایسی نہیں جس پر کسی ایک پیغمبر کو ناز ہو اور وہ دامن مصطفیٰ میں نہ ہو، کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں جس پر کسی نبی کو فخر ہو اور وہ دامن مصطفیٰ میں نہ ہو، کوئی ایک معجزہ اور کمال ایسا نہیں جو کسی ایک رسول کو عطا ہوا ہو اور دامن مصطفیٰ میں دکھائی نہ دے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات نہیں، اس سے اونچی بات ہے وہ معجزات اور کمالات جس سطح پہ تھے، ایک تو سارے حضور کے دامن میں جمع کر دیے، سب حضور کے دامن میں جمع کر دیے، اور پھر ہر کمال کی سطح بھی بلند کر دی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کو ہر پیغمبر کو دی جانے والی فضیلت حضور کو دی گئی۔ اب یہاں تک بات سمجھ گئے۔ اب ایک فضیلت انبیاء کو تھی، اور وہ کیا کہ اگر ایک پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، تو وہ خود بھی نبی ہے اور نبی کا باپ رسول ہے، اس کا بیٹا بھی رسول ہے، تو خود بھی رسول ہے اور رسول کا باپ بھی ہے، پھر پوتا بھی نبی ہے، تو خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ یہ ایک عجیب فضیلت تھی جو بعض انبیاء کو اور رسولوں کو ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اسحاق علیہ السلام کو ملی، یعقوب علیہ السلام کو ملی۔ آپ کو میں نے انبیاء کے کچھ نام گنوائے، اس طرح سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، انبیاء کو رسولوں کو ملی کہ خود بھی رسول اور پیغمبر تھے، اور ان کے بیٹے بھی رسول پیغمبر تھے، پوتے بھی تھے، اور کئی اور مشکل بھی تھی۔ یہ ایک ایسی فضیلت تھی، تو دیکھا لوگوں نے کہ ساری فضیلتیں جو انبیاء میں تھیں وہ تو حضور علیہ السلام میں جمع ہو گئی۔ اب یہ فضیلت ایک ایسی رہ گئی کہ کوئی پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ جو خود بھی پیغمبر، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کا بیٹا بھی پیغمبر، ان کا پوتا بھی پیغمبر، تو پیغمبروں کی قطار لگی نسب میں، پیغمبر ہی ہے نسب میں۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ اب لوگوں نے خیال کیا کہ جب پہلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر ہوتے رہے تو یہ تو سارے پیغمبروں کے سردار آ گئے، تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں نبیوں کے امام، پیشوا، رہبر و رہنما ہیں، سید الرسول ہیں، اقرب الخلق ہیں، امام النبیین ہیں، تو سب سے اونچے سردار ہیں، تو صاف ظاہر ہے ان کے تو بیٹا، پوتا، پوتا، پوری کی پوری نسل نبیوں کی ہونی چاہیے۔ یہ فضیلت تھی جو پہلوں کو ملی تھی، اور ہر کوئی توقع کر رہا تھا کہ یہ فضیلت ان سے بڑھ کر حضور اسلام کی نسل میں بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں سنو، اللہ پاک نے حضور اسلام کو 3 یا 4 بیٹے عطا فرمائے اور ساروں کو بچپن میں اٹھا لیا، اور کوئی بیٹا حضور اسلام کا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، یہ نہیں فرمایا کسی شخص کے۔ اگر شخص فرماتے تو بچہ بھی تو شخص ہوتا ہے، بچہ بھی تو فرد ہوتا ہے، بچے کو شخص تو کہہ سکتے ہیں مگر رجل نہیں کہہ سکتے۔ رجل تو آتی ہے رجولیت بلوغ کے ساتھ، جب بالغ انسان ہوتا ہے تو پھر وہ رجل کہلاتا ہے، رجال، اور ناسبیات ہوتے، بچے ہوتے، سبھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا سارے بچے بچپن میں وصال فرما گئے، کوئی مرد ہونے کو پہنچ نہ سکا، کوئی مرد ہونے کو پہنچ نہ سکا، اس لیے کوئی نہ پہنچ سکا۔ کافر مشرک تانا دیتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا،
جو کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو نسل نہیں چلے گی، معاذ اللہ یہ اب تک ہو جائیں گے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی۔ کفار تانا دیتے تھے مشرک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل معاذ اللہ کٹ گئی، منقطع ہو گئی، اب تک ہو گئے، یعنی جس کو لاغرت بولتے ہیں آگے اولاد نہیں ہوگی، نسل ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار، میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں، بیٹوں کو جوانی تک نہیں پہنچنے دیا، اس میں ایک اور راز ہے، بچپن میں اٹھا لیے، رہ گیا تمہارا اعتراض کہ ان کی نسل نہیں ہوگی، اوروں کی نسل بیٹوں سے ہوتی ہے، ہم نے ان کو ایک بیٹی عطا کی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فاطمہ کے بدن سے دو بیٹے ہوں گے حسن اور حسین، اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نسل ان کی شہزادی فاطمہ اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین سے چلے گی۔ اے کافرو، نسل ختم ہو جانے کا تانا دینے والوں، تمہاری نسلوں کا سفر ہستی پر نام و نشان مٹ جائے گا، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل قیامت تک ایسی پھیلے گی جدھر دیکھو گے سادات ہی سادات سادات ہی سادات نظر آئیں گے۔ ہم وہ نسل ایک بیٹی سے پھیلا دیں گے، اور اس سے بدر سے جو بیٹے ہوں گے حسن اور حسین، ہم کہہ دیں گے حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ اب علی تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، حسن حسین مصطفیٰ کے بیٹے کہتا ہے، حسن حسین مصطفیٰ کے بیٹے کہہ رہا ہے، تو نسل بھی بڑھا دی، کٹنے نہ دی، اور جو بیٹے تھے پیدا ہوئے بیٹے ان کی وفات ہو گئی۔ کیوں؟ اب وہ سوال آتا تھا، دو باتیں تھی، اگر بیٹے جوان ہو جاتے، رجال ہو جاتے، مرد ہو جاتے، جوان عاقل بالغ مرد ہو جاتے اور نبی نہ بنتے، بیٹے جوان ہو جاتے اور مرد ہو جاتے، بلوغ کو پہنچ جاتے اور نبی اور رسول نہ ہوتے، جوان اولاد ہو اور نبی اور رسول نہ ہو تو پہلے انبیاء کی فضیلت بڑھ جاتی۔ حضرت ابراہیم کہتے میرا بیٹا اسماعیل جوان ہوا تو پیغمبر ہوا، اسحاق جوان ہوا تو پیغمبر ہوا۔ حضرت اسحاق کے ماننے والی امت کہتی ہمارے پیغمبر کا بیٹا یعقوب جوان ہوا تو پیغمبر ہوا۔ حضرت یعقوب کے ماننے والے بنی اسرائیل کہتے ہمارے نبی کا بیٹا یوسف جوان ہوا تو پیغمبر ہوا۔ ان نبیوں کی امتیں کہتی ہمارے پیغمبر کے بیٹے ہوئے اور وہ پیغمبر ہوئے، تمہارے نبی کے بھی بیٹے ہوئے اور جوان ہوئے مگر پیغمبر نہ ہوئے، سو ہمارے نبی کی فضیلت بڑھ گئی، درجہ بڑھ گیا۔ اگر بیٹے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر دوسری امتیں تانا دیتی اور اس فضیلت میں وہ پیغمبر منفرد ہو جاتے۔ رب کائنات کو یہ تانا بھی گوانا نہ تھا کہ کوئی امت میرے مصطفیٰ کی امت کو تانا دے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کو تانا دے۔ سو بچپن سے بچوں کو اٹھا لیا، نہ کوئی جمع ہو اور نہ نبی نہ ہونے کا تانا ہو۔ اور اگر وہ نبی ہو جاتے، جوان ہوتے اور نبی ہو جاتے تو وہ فیصلہ جو تحریک کائنات سے پہلے رب کائنات نے فرما دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ اس کائنات کے آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کوئی رسول نہ ہوگا، نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ بے سب محمدی پر بند کر دیا جائے گا، اور قیامت تک ساری امت مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کے سائے تلے رہے گی، کوئی اور نبی و رسول نہ آئے گا۔ اگر بیٹے ہو جوان ہو کر نبی ہو جاتے تو رب کا فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو جاتا، معاذ اللہ فیصلہ غلط ہو جاتا۔ نہ فیصلہ غلط کرنا مقصود تھا، نہ عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانا منظور تھا۔ تو کیا کیا؟ فرمایا کہ بچوں کو، شہزادوں کو بچپن سے وصال سے ہمکنار کر دیا تاکہ نہ اولاد بڑی ہو اور نہ کوئی تانا دے کہ پیغمبر کیوں نہیں بنے۔ اس لیے جواب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، ان کی اولاد میں کوئی مردانگی اور بلوغ تک نہ پہنچا تھا، کسی مرد کے باپ نہ تھے۔ کیوں نہ تھے؟ اس لیے نہ تھے
کہ وہ تو اللہ کے ایسے رسول تھے جنہیں خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تھا. تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہوتا اور اگر بعثت محمدی کے بعد کسی اور رسول کا آنا ممکن ہوتا تو کسی اور کو کیوں بنایا جاتا؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کے بیٹے جوان ہوتے اور آقا کی اولاد پیغمبری کو پہنچتی. رب کائنات جس نے اپنے پیغمبر کی اولاد کو جوان نہیں کیا اس لیے کہ ختم نبوت سے دروازہ نہ کھولے، اپنے پیغمبر کی اولاد جوان نہ ہوئی اور ان کو نبوت و رسالت کا منصب نہ دیا، وہ خدا جو نبی کی اولاد کو منصب نبوت و رسالت نہیں دے گا وہ خدا کسی غیر کو دے دے گا نہ دے گا. جو غیر یہ جان کا دعویٰ کرے اس پر تو خدا لعنت دے گا. محمد نے کسی کو دے دے گا اس لیے کہ اگر دینا ہوتا تو نبی کے بیٹے سے بڑھ کے بھی کوئی حقدار تھا. تو اللہ نے یہ جو رب آیت کا سمجھا دیا میں نے، اللہ نے فرمایا وہ کسی مرد کے باپ نہ تھے اس لیے مرد کے باپ نہ ہوئے کہ وہ تو اللہ کے ایسے رسول تھے کہ جو آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی چونکہ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے ان کا کوئی بیٹا جوان نہ ہونے والا. ابھی جو میں نے دلیل کی آپ کو پوری منطق سے سمجھائی، اس دلیل کو ایک قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں تاکہ دلیل قرآن سے مضبوط ہو جائے. حضور اسلام نے فرمایا بعض لوگ کہتے تھے اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کہتے تھے نا، کافر مشرک کہتے تھے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، بعض یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کفار مشرک کہتے فرشتے بیٹیاں ہیں. تو یہ بات یہ مختلف من گھڑت عقیدے تھے. تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے بیٹے، آقا نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قرآن مجید کی سورہ اخلاص کے ذریعے اعلان ہوا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ باپ، نہ بیٹا نہ باپ. اس پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں قرآن علی الرحمن الرحیم افضل العابدین. میرے حبیب فرما دیں اے اللہ کا بیٹا ثابت کرنے والوں، اے اللہ کا بیٹا ثابت کرنے والوں جھوٹے عقیدے سے باز آ جاؤ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اور قرآن نے فرمایا حبیب اعلان کر دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. قرآن مجید حضور السلام سے فرمایا گیا، اعلان کروایا گیا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، تبھی تو عبادت کرتے نا. شان خدائی کے بغیر عبادت تو نہیں نہ ہو سکتی تھی. مطلب یہ کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس میں بھی شان الوہیت جاتی. ریزن یہ ہے کہ باپ کی فضیلتوں میں سے یہ بھی فضیلت ہے کہ بیٹا بھی اس جیسا بنے تو یہ بھی باپ کا سرفخر سے اونچا ہوتا. اگر باپ کی جھلک بیٹے میں نہ آئے تو کہتے ہیں باپ کی اچھی تربیت نہیں، کہتے ہیں اچھی تربیت نہیں کی. اور جس بیٹے میں باپ کی جھلک آ جائے تو کہتے ہیں کہ باپ نے اچھی تربیت کی. تو فرمایا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا اور اللہ باپ ہوتا تو اللہ سے بہتر باپ اور کون تھا. تو اللہ خود اپنے بیٹے کی جب تربیت کرتا تو اسے خدائی کے مقام تک پہنچا دیتا. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ خدا ہوتا، میں اس کی عبادت کرتا. تو نالائق لوگ ہو، میں عبادت نہیں کرتا کسی کی، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جھوٹی تو مت دو. یہ وہی دلیل ہے کہ خدا کا بیٹا ہو کر خدا نہ ہو تو خدا کی خدائی کو پانا تھا. اسی طرح مصطفیٰ کا بیٹا جوان ہو کر پیغمبر نہ ہو یہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کو پانا تھا. اس لیے خدا نے خود کو بیٹے کے پاس رکھا اور مصطفیٰ کو جوان بیٹے کے پاس رکھا تاکہ نہ اس کی خدائی میں کوئی شریک ہو نہ اس کی مصطفیٰ میں کوئی.
یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی اگلی صورت کیا ہوئی؟ اگلی صورت جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے حضور اسلام کی نبوت و رسالت کو ختم نبوت کے بعد میں آپ کی نبوت و رسالت کو عالمگیریت کی شان عطا کی ہے۔ بولیے کیا؟ عالمگیریت کی۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے کسی ایک قوم، قبیلے، قریے، گاؤں، بستی کے لیے آئے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ نُوحٍ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ، اور قوم عاد کی طرف ان کی قوم میں سے ہود کو بھیجا، قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کی قوم میں سے حضرت صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین بستی کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ پورے قرآن کو پڑھیے، ہر پیغمبر کی بعثت کے لیے ہر مقرر ہے کہ کسی کو ایک بستی میں بھیجا، کسی کو ایک قوم میں بھیجا، کسی کو ایک آبادی میں بھیجا، کسی کو ایک قريہ میں، قصبے میں، کسی کو ایک ملک میں بھیجا۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے حضور اسلام کی نبوت و رسالت کو ختم نبوت کے بعد میں آپ کی نبوت و رسالت کو عالمگیریت کی شان عطا کی ہے۔ بولیے کیا؟ عالمگیریت کی۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے کسی ایک قوم، قبیلے، قریے، گاؤں، بستی کے لیے آئے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ نُوحٍ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ، اور قوم عاد کی طرف ان کی قوم میں سے ہود کو بھیجا، قوم عاد کی طرف۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کی قوم میں سے حضرت صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین بستی کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا۔ پورے قرآن کو پڑھیے، ہر پیغمبر کی بعثت کے لیے ہر مقرر ہے کہ کسی کو ایک بستی میں بھیجا، کسی کو ایک قوم میں بھیجا، کسی کو ایک آبادی میں بھیجا، کسی کو ایک قريہ میں، قصبے میں، کسی کو ایک ملک میں بھیجا۔ اور پھر ایک وقت میں مختلف قصبوں، قریوں، آبادیوں کے لیے کئی پیغمبر بھیجے۔ ہر پیغمبر کی بعثت زمان اور مکان دونوں اعتبارات سے معلوم تھی کہ جب ایک پیغمبر کی وفات ہو جاتی تو دوسرا پیغمبر آ جاتا، ان کی وفات ہوتی تو اور پیغمبر آ جاتے، تو پیغمبر کے بعد پیغمبر، نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، زمانہ کے اعتبار سے آتے رہے۔ گویا ہر پیغمبر کی بعثت خاص زمانوں کے لیے ہوئی اور خاص مقام کے لیے ہوئی، علاقوں کے لیے ہوئی۔ انسانیت کی تاریخ آگے بڑھتی گئی، نبوت و رسالت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ ہر پیغمبر کی بعثت ایک قریے، قصبے، گاؤں کے لیے تھی، ایک خاص زمانے اور وقت کی اکائی کے لیے تھی۔ مگر جب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، اللہ پاک نے زمان کی اکائیوں کو بھی اٹھا دیا اور مکان کی حدوں کو بھی اٹھا دیا اور فرمایا محبوب ہر پیغمبر اور ہر نبی خاص قریے، بستی، قوم کے لیے آیا تھا، مگر تیری بعثت نہ کسی خاص قریے کی طرف ہے، نہ کسی خاص بستی کی طرف ہے، نہ کسی خاص قوم، علاقے، ملک اور کلچر کی طرف ہے۔ تیری بعثت عالمگیر بنا دی گئی۔ انہوں نے حضور کی آمد میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لہ ملک السماوات والارض، فرماتے میرے حبیب اے نسل بنی آدم، اے کائنات انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں اور اس اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں جو مالک اور سلطان ہے آسمانی کائنات کا بھی اور زمینی کائنات کا بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر پیغمبر کی بعثت اور نبوت و رسالت خاص علاقوں کے لیے تھی، مگر مصطفیٰ کی نبوت و رسالت صرف علاقہ عرب و عجم کے لیے نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش کی ساری پناہیاں نبوت مصطفیٰ کے دامن میں سمٹا ہوئی۔ سارے زمان، سارے مقام رسالت محمدی کی وسعتوں میں بند ہو گئے۔ اب یہ بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ
کہ پہلے انبیاء پہ ایک نبی کا زمانہ گیا تو دوسرا آ گیا، ان کا گیا تو تیسرا آ گیا. حضور علیہ السلام کی نبوت کے لیے سب زمانے اٹھا دیں. اب سارے زمانے نبوت مصطفیٰ، اب سارے زمانے رسالت محمدی میں، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو پھر ابھی جو آپ کی ریاست ہے آندھرا پردیش، اس کے سربراہ کون ہے، کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی ہیڈ کہلاتا ہے، چیف منسٹر کہلاتا ہے. ایک ریاست کے چیف منسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے. اور اگر پورا ملک ہو تو اس کا پرائم منسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ چیف منسٹر ایک ہوتے ہیں. اگر چھوٹے شہر میں آ جائیں کمشنر ہی ہو تو کمشنر ایک ہوتا ہے. اگر ضلع میں آ جائیں تو ڈپٹی کمشنر ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر ضلع، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک، ہر صوبے، ہر ریاست کا سربراہ ایک ہوتا ہے. سربراہ کبھی دو. ساری کائنات کا خالق اور قادر مطلق اور سربراہ حقیقی اللہ ہے. ساری کائنات کا اللہ پاک نے فرمایا لو کانا، اس نقطے کو سمجھ لیں، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان کی ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا، تباہی ہو جاتی. کہ اللہ ایک خالق کے ہوتے ہوئے کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہر خدا اگر اپنی نہ آتا، یہ خدا چاہے کہ سورج مشرق سے چڑھے، اسی وقت دوسرے خدا کی خواہش بن جائے کہ نہیں آج مغرب سے چڑھے گا. سورج کس کی مانے؟ مشرق والے کی یا مغرب والے کی؟ اگر ایک کی بات مانے تو جس کی نہ مانی گئی وہ خدا نہ رہا، جس کی نہ مانی جائے وہ خدا ہے. فرمایا فساد تھا، اگر میرے ہوتے کوئی اور خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. قاعدہ سمجھا دیا کہ سربراہ ایک ہوتا ہے کیونکہ حکم ایک چلتا ہے. تو جس طرح کائنات میں سربراہ، خدائی میں سربراہ دو نہیں ہے. تو جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو خاتم النبیین فرما کر قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے آقا جو جہاں کی نبوت و رسالت کو زندہ و تابندہ اور جاری اور نافذ نبوت بنا دیا. اب قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت و رسالت ایک جاری سلطنت ہے. اس سلطنت میں مصطفیٰ تب بھی سربراہ تھے، آج بھی سربراہ رہیں گے. مصطفیٰ کی سلطنت میں کوئی اور سربراہ نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور یہ معاملہ پہلے نبیوں کا ایسا نہیں کہ وہاں ایک وقت میں مختلف جگہوں پر کئی نبی تھے، ان کی سلطنتیں محدود تھی. یاد رکھیں ان کی سلطنتیں محدود تھی، اس لیے کئی ہو سکتے تھے. مگر جب مصطفیٰ کی سلطنت نبوت لامحدود ہو گئی، اور کتنی لامحدود، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا رب. اور محبوب مکرم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت، سارے جہانوں کا رب بھی ہے اور سارے جہانوں کی رحمت بھی ہے. اس لیے اب آقا کی بعثت کے بعد جس طرح اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح نبوت اور رسالت محمدی میں اور حضور کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی یہاں اعلان کر دے کہ میں بھی چیف منسٹر ہوں تو دو امکان ہوں گے، یا کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے پاگل خانے میں داخل کر دیں گے، اور اگر دماغ میں درست ہوگا تو باغی کر کے اڑا دیں گے. اگر دماغ ٹھیک ہے تو باغی یا قتل کر دو، فساد مچا رہا ہے. اگر دماغ خراب ہے تو داخل کر دو. تیسرا علاج وہ جو اس کو مان لے کہ ہاں تو بھی چیف منسٹر ہے، اس کا بھی حضر یہ. ارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے مقابلے میں کوئی دوسرا چیف منسٹر اور وہ یہ بھی کہے کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں بھی اس سے چھوٹا ہوں، اسی کا بھی بنایا ہوا ہوں،
تو جو اسی کے بنائے ہوئے دوسرے چیف منسٹر کو اعلان کرے اسے تو آپ ماننے کو تیار نہ ہو، اور جو ساری کائنات کا پرائم منسٹر ہے، تاجدار کائنات، اس کی نبوت و رسالت کی سلطنت میں کسی اور کا اعلان ہو اور آپ ماننے کی گنجائش ڈھونڈیں، محالستو تو آقا کی نبوت و رسالت عالمگیریت کی شان ہے۔ تو جب تک یہ عالم اور جب تک یہ عالمین ہیں تب تک حضور کی نبوت و رسالت ہے۔ اب کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا بولیے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا؟ اگر کوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا، یہ نہیں ہوتا تھا، اس کو مطلب پہلے تو کوئی نہیں تھا، اب تھا کریم آنا ہے نا، اب ہے۔ اب محمد رسول اللہ کا ترجمہ بھی کر لو، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ بولیے، ہیں یا تھے؟ مجھے پتا چلا اس یمنیوں کی بستی میں بھی کچھ تھے والے آ گئے۔ تو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر کوئی تھے اور ہے نہیں تو پھر جو چاہو کہہ دو، اور اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو جب وہ رسول تب بھی تھے اور اب بھی ہیں تو نادانوں کی رسالت میں کوئی کمی آ گئی کہ اسے پورا کرنے کے لیے کوئی اور آ گیا؟ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ہر دم ہیں، ہر لمحہ ہیں، ہر لحظہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر زمان ہے، ہر مکان ہے، جب ہر جگہ وہ ہیں اور زندہ و تابندہ ہے اور نبوت و رسالت تازہ ہے اور جاری و ساری ہے اور نافذ و غائب ہے، پھر کیا مجال کہ اس نبوت و رسالت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حاجت پیش آئے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ہم نے تو ان کا بیٹا جوان نہیں ہونے دیا تاکہ وہ نبی ہو کر میرے محبوب کی ختم نبوت کا دروازہ نہ کھول جائے، تو کوئی اور کیسے دعویٰ کر سکتا؟ عالمگیریت، دوسری ختم نبوت کی خاطر حضور اسلام کی نبوت و رسالت کو جامعیت اور ہمگیریت عطا کی گئی۔ کیا ہمگیریت عطا کی گئی؟ آپ کی نبوت اور رسالت کو جامع بنایا گیا، ہمگیر بنایا گیا، آل امبریسنگ کمپریہنسو بنایا گیا۔ عالمگیریت کا مطلب یونیورسلٹی دی گئی، جامع رسالت و نبوت کا مطلب جتنی شخصیتیں آج تک دنیا میں ہوئی اور سیرت بھی جامع بنائی، نبوت بھی جامع، کتاب بھی جامع، دین بھی جامع، سیرت بھی جامع، شخصیت بھی جامع، جتنی شخصیتیں دنیا میں ہوئی کوئی شخصیت ایک بھی ہمگیر نہ تھی۔ سکندر اعظم بہت بڑا نام ہے مگر ایک فاتح سپاہ سالار تھا اور کچھ نہ تھا۔ نیپولین بڑا نام ہے مگر ایک کمانڈر تھا اور کچھ نہ تھا۔ ارسطو افلاطون بڑے فلسفی تھے مگر فلسفی تھے اور کچھ نہ تھے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ وولٹائر، شیکسپیئر بڑے ادیب اور شعراء تھے مگر ادیب اور شاعر تھے اور کچھ نہ تھے۔ اشوک بڑا حکمران اور سلطان تھا مگر حکمران تھا اور کچھ نہ تھا۔ نام لیتے چلے جائیں، جس میدان میں جس بڑے سے بڑے کا نام لے ڈالے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ شخصیت یک جہتی شخصیت تھی۔ کیا یک جہتی؟ کوئی شاعر تھا اور ادریس سے چاہے اور حاجی سے چاہے کہ میں ذرا میر کی شاعری سے اپنے کاروبار کے اصول سیکھ لوں، تو میر تقی میر ہاتھ جوڑ دے گا، کہے گا بابا میں شاعر ہوں تاجر نہیں، مجھ سے شاعری تو سیکھ لو کہ یار میرا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے ہم دور حدیث کر لیں، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے مجھ سے سیاست اور ملت کی خدمت کے طریقے سے سیکھ لو مگر دور حدیث میرے بس کا کام نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکیم اجمل خان
حکیم عبدالحلیم شفاء الملک، حکیم عبدالعزیز لکھنوی، اجمل خان، حکیم نابینا انصاری، کوئی کہے ان سے کہ آئیے ذرا ہمیں اردو ادب سکھا دیں، وہ کہیں گے بے شک ہم اہل روحان ہیں، یہیں پیدا ہوئے، لکھنؤ دہلی میں، حیدرآباد میں ہوئے، مگر ہم سے طب و حکمت سیکھ لو، ادب ہمارا کام نہیں ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو شخص بھی پیدا ہوا، جتنا بھی نام پر ہوا اور جتنا بھی بڑا ہوا، وہ یک جہتی شخصیت کا مالک تھا، ایک گوشہ تھا، یا عالم تھا، یا مفکر تھا، یا مصنف تھا، یا کمانڈر تھا، ہر ایک نہ ایک گوشہ تھا۔ اگر دوسرے شعبوں کے لوگ اس سے رہنمائی طلب کرنے جائیں تو وہ رہنمائی نہیں دے سکتا۔ لہذا ہزار شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو ضرورت تھی کہ کسی ایک شخصیت سے ہر رہنمائی ملے، اور کائنات انسانی کی کوئی شخصیت ہر شخص کو اس کی مطلوبہ رہنمائی دینے کے قابل نہ تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایک شخصیت کو اور ایک سیرت کو اور ایک ہی نبوت و رسالت کو ہمگیر اور جامع بنا دیا اور اعلان کر دیا، اب اگر کوئی عام شہری ہے وہ بھی ان سے سیکھ لے، شہریت ان سے سیکھ لے۔ کوئی بچوں کا باپ ہے تو باپ ہونا ان سے سیکھ لے، کوئی بیویوں کا شوہر ہے تو شوہری ان سے سیکھ لے، کوئی تاجر ہے تو تجارت ان سے سیکھ لے، کوئی کمانڈر ہے تو جرنیلی ان سے سیکھ لے، کوئی سپاہی مجاہد ہے تو جہاد کے طریقے اور فن ان سے سیکھ لے، کوئی خطیب ہے تو خطابت ان سے سیکھ لے، کوئی عالم و مربی ہے تو تعلیم و تربیت ان سے سیکھ لے، کوئی پیر و مرشد ہے تو رشد و ہدایت کے طریقے ان سے سیکھ لے۔ ارے دنیا میں جو شخص جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے آ جائے، اپنا سامان جس جس چیز کی اسے طلب ہے دامن سوال پھیلا کر ایک درگاہ میں آ جائے، دامن مصطفیٰ کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑا ہو جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہر ایک کو خیرات مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس در سے اور اس دامن سے کسی شعبہ زندگی کا بھی کوئی شخص خالی نہیں جاتا۔ اس کو سائنس کی طرف ہے اس کو مصطفیٰ سائنس دے رہے ہیں، جس کو طب و حکمت کی طرف ہے اسے طب و حکمت دے رہے ہیں، جسے فلسفہ چاہیے اسے فلسفہ دے رہے ہیں، جسے ادب چاہیے اسے ادب دے رہے ہیں، اور جسے پرورش کا سلیقہ چاہیے اسے بلال جیسے غلام کو سردار بنانے کا طریقہ دکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں شخصیت کی ہمہ گیریت اور جامعیت۔ تو دوستو، جب تمام شعبہ زندگی کی ہدایت ایک ہی دامن میں جمع ہو گئی، ایک ہی دامن، اور قیامت تک کے لیے وہ دامن پھیل گیا، تو اب کس شعبے کی حاجت باقی رہ گئی جو نبوت مصطفیٰ سے پوری نہ ہو اور اس کے لیے کسی اور کی طرف دیکھا جائے؟ بلکہ یہاں تک فرما دیے انما انا قاسم واللہ یعطی، عطائیں اللہ کی ہیں تقسیم میری ہے۔ سبحان اللہ۔ عطائیں اللہ کی ہیں تقسیم میری۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے، علماء سے پوچھئے کلمہ حصر ہے، اور اس کا مفاد یہ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور دنیا والے جان لو تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تقسیم بے شک صرف میں نہیں، صرف کہیے تقسیم میں کرتا ہوں، مانا نہیں ہے انما انا قاسم۔ اگر لفظ ہوتا نا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بات ہوتی تو اس میں اس بات کی بھی گنجائش تھی، بھئی آپ بھی تقسیم کرتے ہیں اور کوئی اور بھی تقسیم کرنے والا ہو سکتا، گنجائش تھی، مگر گنجائش ختم کر دی۔ انا قاسم سے پہلے انما کا کلمہ حصر لگا دیا، اور اس کا مطلب ہے اللہ مجھے دیتا ہے اور ساری کائنات میں تقسیم صرف میں کرتا ہوں، صرف میں کرتا ہوں۔ اب جس کو چاہیے در رسول پہ آ جائے، جو در رسول پہ آ گیا اسے خدا تک مل گیا، اور جو در رسول سے مل گیا اسے خدا بھی مل نہ سکا۔ جس کو جو چاہیے نبوت محمدی سے ملے گا، رسالت محمدی سے ملے گا۔ حضور کا واسطہ قیامت تک کے لیے قائم اور دائم کر دیا گیا، ایک صاحبان بنا کے کام دیا گیا ہمارے سامنے۔ یہ جامعیت
اس کے بعد اپنی نبوت کی خاطر حضور اسلام کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے دائمیت عطا فرمائی. کیا دائمیت عطا فرمائی؟ کسی ایک پرماننٹ کریکٹر دیا، پرماننس دی، اسٹیبلٹی دی، کانسٹنٹ بنایا، پرفیکٹ بنایا، ایور لاسٹنگ بنایا، ایڈلنس بنایا، قیامت تک کے لیے دائمیت عطا فرمائی. ایور لاسٹنگ کیا مطلب؟ اور کس طریقے سے؟ کتنے پیغمبر آئے جو کہ ہر نبی کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے کسی ایک پیغمبر انجیل کتاب کی بھی حفاظت کی گارنٹی نہ دی. تورات اتری مگر اس کی حفاظت کی گارنٹی نہ دی، اللہ نے نہ دی. انجیل اتری مگر اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی نہ دی. زبور اتری مگر اللہ نے حفاظت کی گارنٹی نہ دی. دیگر صحائف اترے، اللہ نے حفاظت کی گارنٹی نہ دی. اب آخر میں قرآن آیا، جب قرآن آیا تو سارا اعلان آیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے اور ہم ہی یقیناً ان کی حفاظت کرنے والے. قرآن اترا تو ساتھ حفاظت کی گارنٹی آ گئی. کبھی سوچا کہ کیوں آئی؟ کبھی سوچا؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ پہلی کتابوں کی گارنٹی حفاظت کی، پروٹیکشن کی، ڈیوائن گارنٹی نہیں تھی، لہذا کوئی ایک کتاب بھی آج اپنی اصلی ہاتھ پر ٹیکس پر برقرار نہیں ہے. سب بدل گئے، ساری بائبل کے موقع ہے، نئی چیز آ گئی. اوریجنلی ڈیوائنلی ریویلڈ بکس نہیں ہے. جب قرآن کا تو عبادت کی ڈیوائن گارنٹی ہوئی. آج یہ 1000 برس بیتنے کو ہے، آدم سے بناس تک قرآن کا ایک لفظ بھی بدل آ گیا. مہینے سے مرے تک کروڑ سے پریت ہو چکے اور کروڑ سے پریت ہو رہے ہیں، مگر شاید سے آج تک قرآن کے کسی نسخے میں ایک لفظ اور آج کا بات دکھائی نہیں دیتا. کوئی آیت جیسے نہیں ہوتی. اس گارنٹی نے قرآن مجید کے ہر حرف کو محفوظ کر دیا اور پہلے گارنٹی نہ دی گئی اور لفظ پیدا کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ چونکہ پہلے پیغمبروں کے بعد باری باری سے پیغمبر نے آگے رہنا تھا، اس لیے وہی باتیں بدلتی نئی بڑی آ جاتی، پھر وہی بدلتی جاتی، نیا پیغمبر نہیں لے آ جاتا، سبق دوہرایا ہوتا تھا. چونکہ پیغمبر مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی اور نبی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا اور قیامت تک کسی اور نبی نے اترنا نہیں تھا. اس لیے کہا کہ مجھے قیامت تک اب اسی قرآن کو رہنا ہے، اس کے ہر حرف پر گارنٹی ہے. اسے بدل کوئی نہیں سکتا. اب قرآن کو محفوظ کتاب بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور بڑی آنے والی نہیں. اور اگر کوئی اور شخص نئی بڑی کا اعلان کر دے تو وہ قرآن کا باقی ہوا اور رسالت محمدی کا باقی ہوا. وہ اللہ رب العزت کے ڈیوائن قرآن کا باقی ہوا، اس کی منشا ایک دی کا منصوبہ ایک دی کا باقی ہو گئے. اور پھر جتنی کتابیں دنیا میں آج اتری یا بانیان مذاہب نے دی. دوسرا نقطہ، کسی ایک کتاب کی اصل زبان آج زندہ نہیں ہے. سنسکرت آج زندہ زبان کو بہت نہیں بولی جاتی، پورے ہندوستان میں بولی جاتی، سمجھنے والے لوگ ہیں. سنسکرت نے جہاں کی کتابیں دی، کون سی کتابیں؟ رامائن، مہابھارت، اپنشد، ویدیں، جو پرانی کتابیں آج اوریجنل زبان ان کی زندہ نہ رہی. تورات کی زبان زندہ نہ رہی، زبور کی زبان زندہ نہ رہی، انجیل کی زبان زندہ نہ رہی، عبرانی زندہ زبان نہ رہی، سریانی زندہ زبان نہ رہی، یونانی زندہ زبان نہ رہی. ساری زبانیں زندہ نہ رہی، مگر قرآن جس زبان عربی میں اترا اس کو بھی 1500 برس بیت گئے. آج نہ صرف یہ کہ عربی زندہ زبان ہے
بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. تو مصطفیٰ کی نبوت کی خاطر اور قرآن کی خاطر زبان کو بھی پورا کرنا اور قیامت تک جو زبان ہے بولی جاتی رہے گی، سمجھی جاتی رہے گی، صرف اس لیے کہ اس زبان کے ذریعے قرآن کو پڑھا جانا ہے، سمجھا جانا ہے. تو کتاب کو زندہ محفوظ رکھا، کتاب کی خاطر زبان کو زندہ محفوظ رکھا، اور پھر جو کچھ قرآن سے بچ گیا وہ حدیثوں کی صورت میں محفوظ کر دیا. آقا کو اٹھنا بیٹھنا پہلے ہے کسی کو ضرورت اٹھنے بیٹھنے کی آداب حضرت موسیٰ کی امت ہے، حضرت عیسیٰ کی امت مانگنے والے ہیں، مگر اٹھتے کیسے تھے آداب نہیں ملے، کھاتے کیسے، پہنتے کیسے، سوتے کیسے، کلام کیسے کرتے، مصافحہ کیسے کرتے، مسکراتے کیسے، گیلے اور بھاری کیسے کرتے، عبادت کیسے کرتے، پانی کیسے پیتے، لقمہ کیسے کھاتے، چلتے کیسے تھے، کلام کیسے کرتے، احرام کیسے کرتے، دشمنوں سے بچاؤ کیا تھا، ہیروں سے کیا تھا، دوستوں سے کیا تھا، اپنوں سے کیسے، پڑھاؤں سے کیسے. ارے زندگی کا لمحہ لمحہ ایک ایک کائنات کی سنتوں وسیلتوں کی بات اور آقا کے سوا کائنات انسانی کے کسی شخص، کسی بانی مذہب اور کسی پیغمبر کی ایک ایک ادا کا محفوظ ریکارڈ نہیں ہے. حضور کا ریکارڈ کیوں محفوظ کر لیا کیوں کیا ہے؟ 10,000 راویوں کے بھی حالات جمع کر کے محفوظ کر لیے گئے، جنہوں نے آقا کی ادائیں بیان کی ان کی ادائیں بھی محفوظ کر لی. فضل ایجاد وجود میں آ گیا، اس لیے رب کائنات کو معلوم کہا گیا اسی نبوت میں قیامت تک چلنا ہے، اسی رسالت اور اسی سیرت میں قیامت تک چلنا ہے. لہذا آج بھی آپ نے سر کی آنکھوں سے آقا اسلام کو ڈرا تو نہیں، مگر اگر حضور کے کسی رخ اور کسی گوشے کا جلوہ کرنا چاہیں، حدیث کی کتاب اٹھائیں تو آج بھی جلوہ نظر آج بھی ناشناس سامنے نظر آئے. حضور اسلام کی ہر آغا، ہر تعلیم، ہر سنت، ہر عمل اور سیرت کے بعد ہر گوشہ اور تعلیمات زیادہ کروں، اس لیے محفوظ اور معمول کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد کسی اور سیرت اور پیغمبر اور نبوت رسالت کی حاجت نہ تھی اور نہ کوئی کیسر ممکن یا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ امت اور اقوام ملت ہمیشہ استفادہ کر سکے. اور دوستو پھر آقا اسلام کی ختم نبوت اور آپ کی ختم رسالت کے بعد میں ایک اور عظیم پہلو وہ آپ کے مشن کی تمامیت کا تھا. مشن کی تمامیت، پرفیکشن اور کمپلیشن جو مشن لے کے آئے مکمل کرے. مشن ادھورا نہیں چھوڑا، نامکمل نہیں چھوڑا. 13 برس مکی زندگی کے بعد مدینہ ہجرت کی، آج اسلامی ریاست کا قیام فرما دیا، معاشرے اور سماج کو معاشی اور اتحادی طور پہ مضبوط کر دیا. آج مدینہ کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لے آئے 19 آج مدینہ کے ذریعے. پھر یہ فکری آئی، آقا اسلام نے عرب کی دعوت اور تبلیغ اسلام کی خاطر دنیا کے گوشے گوشے میں وفود بھیجنے شروع کر دیے، حکومت کے ساتھ کروا دیے، جہاد ہوئے، فتوحات ہوئے، سرایہ ہوئی. ایک کلیے روکنے والی مدنی سلطنت 8 ہجری کو جس مکہ کی سرزمین سے ہجرت فرما کے نکلے تھے، فاتحانہ شان کے ساتھ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم طلقاء نام اعلان کرتے ہوئے اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے 8 سال کے بعد سرزمین مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو گئے. سرزمین عرب پر اسلام کا جھنڈا 8 برسوں میں لہرانے لگا. 10 برس بیتے، 1.25 لاکھ صحابہ کے دیوانے آقا نے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کروا دیا. کیا بولیے؟ نیو ورلڈ آرڈر کا. آج کون دے رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر؟ آج کون دے رہا ہے؟ امریکہ. جب سے امت مسلمہ اس نے اپنا ملک بھاگا، گنبد خزرا کو سمجھنے کی بجائے واشنگٹن کو بنا لیا. تب سے ربے کائنات نے فرمایا کہ تم یہودیوں کے ہاتھوں اور دلیلوں کے ہاتھوں نہیں ہوگے. ہمیں نیو ورلڈ آرڈر اور جدید عالمی نظام
مصطفیٰ کی ذات پاک نے عطا کیا تھا، ہم نے وہ چھوڑا، آج گوشت اور گریبیں دے رہے ہیں۔ خود رہتے تو ندا کیا تھا، نیو ورلڈ آرڈر تھا، اقوام عالم کو امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کا پیغام تھا، حقوق انسانیت تھے، غلاموں کے حقوق تھے، عورتوں کے حقوق تھے، کمزوروں کے حقوق تھے، مردوں کے حقوق تھے، ہر چھوٹے بڑے کا ایک ایمان تھا، ایک پوری کائنات میں اقوام اور ملت کے تعلقات کا نظام تھا، ایک پوری ورلڈ کو آقا نے خود ورلڈ کو ندا کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر عطا فرما دیا۔ اور 10 برس بیتے، 12 لاکھ ملتاوین کی سلطنت اسلام کی ریاست بن گئی، کام بڑھتا گیا، کام بڑھتا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ہند اور سندھ کی سرزمین تک صحابہ کے لشکر پہنچے تھے، دیور اور سندھ کی سرزمین تک 16-17 ہجری میں صحابہ کے لشکر پہنچے۔ عثمان غنی کے زمانے میں ادھر ہند میں ہندوستان کے اس علاقے تک صحابہ کرام کے لشکر پہنچے، عثمان غنی کے خط لے کر چائنا میں اسلام کے لشکر پہنچے، عثمان غنی کی قیادت میں لشکر اسپین تک پہنچے۔ اور لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جبرالٹر اور اسپین جا کے پہلی بار فتح کیا، طارق بن زیاد نے، یہ تاریخ کی غلطی ہے۔ طارق بن زیاد 70 برس بعد میں پہنچے ہیں اور اسپین کے اندر اسلام کا لشکر پہلی فتوحات کے لیے سن 27 ہجری میں پہنچا ہے۔ عثمان غنی کا زمانہ، ادھر اسلام یورپ میں داخل ہو گیا، ادھر اسلام ایشیا میں آ گیا، ادھر اسلام افریقہ میں آ گیا، اور 100 برس بیتے نہ تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپریم پاور آف دا ورلڈ مصطفیٰ کی سلطنت بن گئی، اسلام رہ گیا۔ اس لیے آقا نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے قرآن کا اعلان فرما دیا، یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضور دین مکمل کر کے گئے، جو یہ سمجھے کہ نہ مکمل تھا وہ کافر ہے۔ باتمام تو علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے دین کے طور پہ اسلام تمہارے لیے منتخب کر لیا، اب اسلام کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ تمامیت مشن مکمل کروا دیا، اور آخری بات کمالیت، کیا پرفیکشن۔ حضور کی نبوت و رسالت کے باعث آپ کی شخصیت و سیرت کو پرفیکشن عطا دی، ہر نعمت، ہر حسن، ہر جوان، ہر فضیلت نے رکا نہیں شروع کیا تھا اس کو فرق کرا رہا، اس کو وہ کمال عطا کیا، وہ بلندی عطا کی، وہ عفت، عظمت اور صدرت عطا کی، وہ علوم عطا کیا، وہ اقبال اور اکرام کے مقام پر جا پہنچایا کہ حضور علیہ السلام نے انسانی سیرت کی تکمیل کر دی، انسانیت کی تکمیل کر دی، نبوت کے فضائل کی تکمیل کر دی، رسالت کے فضائل کی تکمیل کر دی۔ ارے جب تک انسانیت کا شعور نہ مکمل تھا، نبوت کی زمانی اور مکانی تھی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور انسانیت کا ارتقا بھی چلتا رہا۔ وقت آنے کے ساتھ ساتھ بابر کی تہذیبوں کے دور بھی بیت گئے، مصری فرعونی تہذیب کے دور بھی بیت گئے، یونان کی گریک تہذیب کے دور بھی بیت گئے، رومن امپائر کے دور بھی بیت گئے۔ انسانیت علم میں، شعور میں، فلسفے میں بڑھتی بڑھتی بلوغ کے مقام پر پہنچی۔ جب انسانیت کا شعور اپنے مرتبہ بلوغ تک پہنچا، رب کائنات نے فرمایا جس انسانیت کو ایک بلوغ تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیج رہا تھا، وہ انسانیت اب بلوغ کے مرتبے کے قریب پہنچی ہے۔ ادھر انسانیت نے اپنے بلوغ کا سفر مکمل کیا، ادھر نبوت و رسالت کی کائنات میں اعلان ہوا، انسانیت کا سفر مکمل ہونے کے قریب آیا۔ آؤ اب نبوت و رسالت کا سفر بھی مصطفیٰ کی طرح مکمل کیا جاتا ہے۔ حضور کی نبوت کو آخری نبوت، حضور کی رسالت کو آخری رسالت، اور حضور کی سیرت کو آخری سیرت قرار دے دیا گیا، اور وہ بلند رتبہ عطا کیا کہ سیرت حضور سے منسوب ہونے پر فخر کرنے لگی، سیرت حضور سے
منسوب ہونے پر کہ میں حضور کی سیرت ہوں، سیرت حضور کے منسوب ہونے پر فخر کرنے لگی، انسانیت حضور سے نسبت کے فخر کرنے لگی کہ مصطفیٰ بھی انسان ہے، انسانیت کو مصطفیٰ سے فخر ہونے لگا، نبوت کو مصطفیٰ کا منصب ہونے پر فخر ہونے لگا، رسالت کو مصطفیٰ کا مقام بنائے جانے پر فخر ہونے لگا۔ دوستو ابدیت کو، بندگی کو مصطفیٰ کی شان ہونے پر فخر ہونے لگا، محبوبیت کو مصطفیٰ کا مقام ہونے پر فخر ہونے لگا، مکان و لامکان اور زمان و لازمان سارے مصطفیٰ کی نسبتوں سے متحد ہو گئے۔ آقا کی شان اتنی بلند ہو گئی کہ سارے زمانے حضور سے چمک اٹھے، سارے فضا چمک اٹھے، انسانیت چمک اٹھی، سارے اندھیر چھٹ گئے، اور پھر وہ سورج حضور کی نبوت و رسالت کا آسمان پہ چمکا۔ وہ دن ہوا کہ اب رات ہونے کی نہیں ہے اور قیامت آئے گی، ستارے طلوع ہوئے گئے، چاند ہوئے غروب ہوئے، مگر نبوت محمدی کا آفتاب ایسا ابھرا اور ایسا چمکا کہ یہ غروب نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، نبوت و رسالت محمدی کی سلطنت قیامت کے دن بھی ڈنڈے بجا رہی ہوگا۔ اور حکم ہے آسان ربوں کا مقام محمود محمود قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے۔ مقام محمود حضور کا قیامت کے دن تخت سلطنت ہوگا، شفاعت آپ کا نظام حکومت ہوگا، اور ہم حضور کی حکومت و ریاست کا جھنڈا ہوگا، سبحان اللہ، جنت کے دروازوں کا ابتدا کرنے والے درد مصطفیٰ، سبحان اللہ، ساری انسانیت قافلہ کا قافلہ تیرے مصطفیٰ کے سائے ہوگی۔ ارے خوش نصیب ہے کہ اس آقا کی امتی ہونے کا شرف نصیب ہوگا، لہذا اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ اتنا بڑا شرف پا کے پھر دائیں تک یا بائیں تک حجائی نہ بنو، یک جائی بنو، حجائی نہ بنو لیکن یک جائی بنو اور مصطفیٰ بنو۔ دین مکمل ہو چکا، پیغمبر آتے ہیں چار مقاصد کے لیے، یا تحصیل شریعت کے لیے کہ شریعت اللہ سے حاصل کریں اور امتوں تک پہنچائیں، تحصیل شریعت ہو چکی، حضور شریعت لے آئے اور امت کو عطا کر دیں، یا پیغمبر آتے ہیں تکمیل شریعت کے ذریعے کہ کسی شریعت اگر ناقص رہ جائے، ادھوری رہ جائے تو آ کے اسے مکمل کر دیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم کے اعلان سے حضور شریعت بھی خود مکمل فرما گئے، ادھوری بھی نہ تھی کہ کوئی مکمل کرنے کو آتا، شریعت لینی رکھی نہ گئی تھی کہ کوئی لینے کو آتا۔ یا پیغمبر آتے ہیں پھر تنفیذ شریعت کے لیے، یا پیغمبر آتے ہیں تردید شریعت کے لیے کہ شریعت کو سیاسی قوت سے نافذ کریں، یا شریعت کو اخلاق اور روحانیت اور تعلیم طبیعت سے نباز دیں۔ دو کام رہ گئے تھے، دو کام، شریعت کا لینا مصطفیٰ نے کر دیا اور شریعت کا مکمل کرنا مصطفیٰ نے کر دیا، اور اس کو نفاذ کرنا بھی مصطفیٰ نے کر دیا، اس کو عبادت دینا بھی مصطفیٰ نے کر دیا۔ اب پہلے دو کام تو رہے نہیں، شریعت آ بھی چکی اور مکمل بھی ہو چکی، دو کام امت کے ذمہ کر دیے، شریعت کو نافذ کرتے رہنا اور شریعت کو دلوں میں زندگیوں میں عبادت دیتے رہنا، یہ دو کام تھے۔ آقا نے یہ دو کام اپنی امت کے دو طبقات کے سپورٹ کر دیے، امت کے دو طبقات کے سپورٹ کر دیے، سلاطین اسلام، امراء اسلام اور حکام اسلام اور خلفاء اسلام، ان شخصیتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اسلام کو سیاسی قوت بنا کر میرے محبوب کی شریعت کو نافذ کرتے رہنا، اور صوفیاء اسلام، مشائخ اسلام اور ائمہ و علماء اسلام، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم میرے محبوب کی شریعت کے ان کو رواج دیتے رہنا، پھیلاتے رہنا اور شریعت کو دلوں میں اور زندگیوں میں اتار کے چلے جانا۔ اس لیے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اب اس کام کے لیے کسی پیغمبر کے آنے کی عادت نہ چھوڑی کہ لوگوں آج آقا علیہ السلام کے دین کامل کا اگر کامل نقشہ زندگی میں چاہتے ہو
تو دونوں دین کے دونوں دامنوں کو تھامنا ہوگا. دین کا علم اور دین کا عمل، علم علماء کے ہاتھ سے، عمل صوفیاء اور اولیاء کے ہاتھ سے. اور دین کا تمکن اور اقتدار اور قوت سیاسی سطح پر دین کے خادمان اسلام کے ہاتھ سے. جب تک دین کو ایک سیاسی تمکن کے ذریعے اس کو شوکت، اس کو قوت، اس کو استحکام، امت مسلمہ کو جب تک طاقت، قوت اور شوکت نہیں دو گے، اس وقت تک نہ دین کے علم کی حفاظت ہوگی نہ دین کے عمل کی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. یاد رکھیں، بڑی بڑے کی بات کا یاد رکھیں، بتا دوں، علم دین کا علم آپ عمل کی حفاظت کرتا ہے اور عمل صالح علم کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھنے سے علم دین کا عمل کی حفاظت کرتا ہے اور دین پر عمل علم کی حفاظت کرتا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت دین کا تحفظ اور دین کی قوت کرتی ہے. دین کی قوت، اگر سیاسی قوت امت مسلمہ کو ایک سیاسی طاقت، ایک سیاسی قوت، ایک سیاسی ملت بنائے بغیر اور اسلام کے اقتدار، تمکن اور قوت کو مستقل کیے بغیر اگر دین کی حفاظت ہو سکتی تو ابو بکر صدیق تخت خلافت میں قدم نہ رکھتے، فاروق اعظم تخت خلافت میں قدم نہ رکھتے، عثمان غنی تخت خلافت میں قدم نہ رکھتے، اور علی شیر خدا جو اولیاء کی روحانی ولایت کی سلطنت سے سردار ہیں تخت خلافت میں قدم نہ رکھتے. یہ خلافت راشدہ اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے آقا کی دی ہوئی شریعت کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کی زندگی کی حفاظت کی جا رہی ہے. لوگوں، اگر دین کی سیاسی قوت زندہ نہیں ہے تو نہ آپ کے ایمان کی کوئی حفاظت کر سکے گا، نہ عمل صالح کی حفاظت کر سکے گا، نہ آپ کے عقائد محفوظ ہوں گے، نہ آپ کی تہذیب، نہ آپ کا کلچر، نہ آپ کی نسلیں، حتیٰ کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی دین محفوظ نہیں رہ سکے گا. گھروں کے اندر، گھروں سے باہر دین کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی امت کو مجتمع کر کے سیاسی ملت بن جاؤ، سیاسی قوت بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، سیاسی طاقت حاصل کرو تاکہ سماجی طور پہ مضبوط بنو، معاشرتی طور پہ مضبوط بنو، تاکہ آپ معاشی اور اقتصادی طور پہ مضبوط بنو، تعلیمی طور پہ مضبوط بنو، اپنے ادارے قائم کرو. جیسے میں نے دیکھے ہیں ابھی دارالسلام کے تحت انہوں نے انجینئرنگ کالج بھی بنایا ہے، کمپیوٹر سینٹر بھی بنایا ہے، ہاسپٹل بنائے ہیں. اب یہ اس بستی میں بڑا شاندار ایشیا کا ایک بڑا نام بڑا اونچا ہسپتال دیکھا، اس کے اندر میڈیکل ریسرچ سینٹر دیکھا ہے، مجلس نے بنایا. اور دارالسلام نے آج امت مسلمہ کو ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشن قائم کرو، نسلوں کا مستقبل محفوظ کرو. خالی خونی باتوں ناروں کا دور نہیں، عمل کیا جائے، ادارے بنائے جائیں، امت کو ایک قوت بنایا جائے، سیاسی، اقتصادی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، ایمانی، علمی اور ہر اعتبار سے اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنی تمام قوتوں کو مستقل کرو، جذبے واحد بن جاؤ. اور جو آخری بات پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، محرم چل چکا، اسی ختم نبوت کے سلسلے میں اگر دین فقط نمازیں پڑھنے کا نام ہوتا اور فقط مسجدیں بنانے اور روزے رکھنے کا نام ہوتا تو یزید نے نہ مسجدیں گرا دی تھی، نہ مسجدوں میں اذانیں یزید نے بند نہیں کرائی تھی، نمازیں بند نہیں کرائی تھی. وہ فاسق و فاجر تھا، وہ ظالم و باغی تھا، مطلق و عنان تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، ملعون تھا، اور اسلام کی سلطنت اسلام کے نام پر ایک بدنما کفار تھا. مگر اس کے باوجود اسے مسجدیں نہیں گرائی تھی، اذانیں بند کرائی تھی، نمازیں بند کرائی تھی، زکات کا نظام ختم کر دیا تھا. کیا رسم دین تو موجود تھی، روزہ بیداری نہ تھی. رہ گئی رسم اذان روزہ بیداری نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تحقیق غذائی نہ رہی. رسم تھی، روح نہ تھی، مسجدیں بھی تھی، اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، مگر روح اسلام نہ تھی. وہ اسلام کا حقیقی معنی ہے سیاسی تمکن نہ تھا. وہ منتشر ہو رہی تھی قوت، اقدار پامال ہو رہی تھی. اس کی خاطر یزید نے اور پر بھیجی امام حسین کو.
آفر ہوئی. اس نے کہا حسین سیاست میں رکھتا ہوں اپنے پاس، مذہب تم سنبھال لو. دونوں چلتے رہے، جھگڑا نہیں کرتے. اس کی آفر یہ تھی کہ سیاست کو الگ رکھیں، سیاست میں چلاؤں، مذہب کو آپ چلا لیں. مذہب الگ کر دے، سیاست الگ کر دے. یزید کی آفر کو حسین نے ٹھکرا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکرا دیا نواسۂ مصطفیٰ نے اور فرمایا یزید تیرا یہ فکر کفر ہے کہ تو سیاست اور مذہب کو جدا کر رہا ہے. میرے نانا مصطفیٰ نے سیاست اور مذہب کو یکجا کر دیا تھا. سیاست اور مذہب کو یکجا کر کے اس کا نام دین رکھا تھا. تو دین کے پھر دو ٹکڑے کر کے سیاست الگ اور مذہب کو الگ کر رہا ہے. امام حسین کو یہ تحریک پسند نہ آئی. خانقاہوں میں روحانیت کی خدمت کرنے والے مشائخ بڑا عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں. سرکار غوث پاک اور خواجہ اجمیر اور حضرت شیخ سرہند کی فرائض کی خدمت کر رہے ہیں. مگر میں مدعوانہ عرض کروں، سن لے کہ اگر دین کی سیاسی قوت کے لیے آپ سب نے کام نہ کیا اور اپنی طاقت کو مشتمل نہ کیا تو خانقاہوں کے سلسلے منگے چشمے بھی سوکھ جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے. مدرسوں مسجدوں میں دین کا علم پھیلانے والے علماء، امام اعظم امام شافعی امام احمد بن حنبل مالک کی غلامی، ان کی شاگردی کر رہے ہیں. بڑا فریضہ ہے. مگر سن لیں، اگر دین کے تمدن کو، سیاسی قوت کو، سماجی قوت کو، اقتصادی قوت کو، معاشرتی قوت کو آپ نے حاصل نہ کیا، جدوجہد کر کے اپنے حقوق محفوظ نہ کیے، تو پھر نہ علم کا، نہ قال اللہ قال رسول رہے گا، نہ مدرسے مکتب و مسجد رہے گا. امام حسین نے سیاست اور دین کی تفریق کو ٹھکرا دیا اور پھر سے دین کو یکجا کر دے اور سیاسی قوت اور دین کی عملی اور علمی قوت کو ایک کرنے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑا. امام حسین نے گنبد خضرا کا سایہ چھوڑنا. اتنی بڑی بات تو تھی نا دین کے وجہ کی کہ گنبد خضرا کا سایہ چھوڑ دیا، اپنی اماں حضرت فاطمہ الزہرا کے بازار کا دیدار چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ گئے. ارے کعبے کے طواف چھوڑنے پڑے، مکہ مدینہ وطن چھوڑ کر اپنے ابا کا، اپنے اماں کا، اپنے نانا کا وطن چھوڑ کر سورہ کربلا گئے. سورہ کربلا روانہ ہوئے، اپنی شہادت لے لی، 72 تن ٹکرا دیے. سرزمین کربلا اپنے مقدس خون کے قطروں سے رنگین کر لی. مگر ایک بات بتا دی کہ قطرے حسین اپنے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آج اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کربلائی تحریک کی ضرورت ہے، حسینی اسوا کی ضرورت ہے. جرأت کے ساتھ اپنی دین کی قوت کو اکٹھا کر اور طاقت بڑھاؤ. اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اتفاق اور تعاون کے ساتھ، محبت اور محبت کے ساتھ. تفرقوں سے بچو، فتنوں سے بچو، انتشار سے بچو، جگہوں سے بچو، تقسیم ہونے سے بچو، ایک ہو جاؤ. حضور کے گنبد خضرا کا سایہ تمہاری منزل ہے، آقا کی نائن پاک کا سایہ یہ تمہارا جیون ہے، اور آقا کی نائن پاک اور کملی کا سایہ یہ ہمارا تمہارا سب کی آخرت ہے. اللہ رب العزت نہ سمجھو گے تو پھر جاؤ گے. اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. اللہ رب العزت ہمیں حضور اسلام کی اسوہ کامل پر برقرار رکھے، آپ کی شان رسالت اور آپ کی عظمت ختم نبوت کے فیوزات و برکات سے مالامال کرے. اور جو خدمات آپ لوگ، آپ کی مجلس اتحاد المسلمین، دار السلام، دیگر جامعہ نظامیہ، خانقاہیں، مشائخ، بزرگ، مدرسے، مسجدیں، یہ نوجوان، یہ فاروق مبارکباد بستی کے جوان، ان کی کمیٹیاں، یہ اہل یمن، یہ اہل محبت، یہ اہل ایمان جو کر رہے ہیں، اللہ سب کو ایک کر دے، آباد رکھے، سلامت رکھے، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آپ کو آتے رہے اور آپ ابد آباد کو سشار.